حضور کا عشق لے کر چلتے تھے. تو وہ ریجنالڈ بادشاہ نے کیا کہا؟ تم مسلمانوں پہ کبھی حملہ نہ کرنا، ان پر کبھی حملہ کرنا ہو تو ان کے ٹیمپریچر کو ناپ لینا. کیا ناپ لینا؟ ٹیمپریچر سمجھتے ہیں نا، بخار کتنی ڈگری میں ہے، ابھی کتنی ڈگری ٹیمپریچر ہے، وہاں گھڑی بتا رہی کہ نہیں بتا رہی ہے؟ ٹیمپریچر گرمی کو ناپنا، اس کی اسٹیٹس کو ناپ لینا. ٹیمپریچر کیا ہے ناپ لینا؟ تو اس نے کہا تھا کیسا ناپیں گے ٹیمپریچر؟ کہا ایک دیوانے کو، پاگل کو دارو پلا دینا، شراب پلا دینا، اسے بغداد کی کسی چوراہے پر کھڑا کر دو اور ان سے کہو کہ وہ حضور کی شان میں گالیاں بکے. اگر وہ حضور کی شان میں گالیاں بکا اور مسلمانوں میں ریکشن ہوا، انفیکشن پھیلا اور مسلمانوں نے اس پر حملہ کر دیا، اس گالی دینے والے پر، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے پر اسے لہو لہان کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، تو سمجھ لینا کہ اسلام اور مسلمان کا ٹیمپریچر ہائیسٹ ہے. ان کے قریب نہ جانا، جاؤ گے تو تمہیں جلا کر خاک کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. ہاں البتہ اگر اس دیوانے نے حضور کی شان میں گالیاں بکی، مسلمان خاموشی سے سنتا رہا، تو سمجھ لینا اس کا ٹیمپریچر لو ہو چکا ہے، فوراً حملہ کر دینا، تم فتح یاب ہو جاؤ گے. آج میرے دوستو حضور کا آج ہمارا ٹیمپریچر ناپا جا رہا ہے. کبھی حضور کا پتلا بنایا جاتا ہے، کبھی سلمہ کیا کہتے ہیں تسلیمہ نسرین آتی ہے، کبھی سلمان رشدی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی پنڈت حضور کی شان میں بکواس کرتا ہے، کبھی حضور کی بیوی عائشہ کی شان میں بکواس کرتا ہے، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. پوری دنیا خاموش ہو کے سن رہی ہے. اس کا مطلب یہی ہے ہمارا ایمان کا درجہ حرارت کم ہو گیا ہے، اسی لیے ہمیں مارا جا رہا ہے، زخمی کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اگر داستان میں تم اپنا نام چاہتے ہو، صحابہ کی طرح تمہارا بھی نام نوٹ رکھا جائے، مجاہدوں کی طرح تمہارا نام نوٹ رکھا جائے، ٹیپو سلطان کی طرح تمہارا نام تاریخ کے اوراق میں ڈال دیا جائے، اورنگزیب بادشاہ جیسا تمہارا نام تاریخوں میں ڈالا جائے، تمہیں متحد ہونا پڑے گا، تمہیں ایک ہونا پڑے گا. ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے. آج جماعت والے ایک طرف اپنا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، سنی اپنی طرف ڈھنڈورا پیٹتا ہے. سنیوں میں الگ الگ تنظیمیں ہیں، سنی میں کوئی دعوت اسلامی، کوئی سنی دعوت اسلامی، کوئی اہل سنت والجماعت. وہابیوں میں بھی چند تنظیمیں ہیں، کوئی اہل حدیث، کوئی جماعت اسلامی اور کوئی ندوی ہے، کوئی دیوبندی ہے. ان میں بھی تفرقہ، سنیوں میں بھی تفرقہ. مسلمان آپس میں بٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، اور اسی طرح اگر بکھرا رہا تو پوری دنیا ہمیں نوالا بنا لے گی، گھروں میں گھس گھس کے مارے گی، ہم دیکھتے رہ جائیں گے. برما میں جو حال ہوا تھا، تم خوش نہ رہو کہ وہ برما میں ہوا تھا، وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مسلمانوں تم متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا جَمِيعًا. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. برادران ملت اسلامیہ، ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے. بہت ہی تقریر بہت خاصی ہو گئی، خوب پھول چنی شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن آپ کا آباد رہے. السلام علیکم.